بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، کیا حال ہے؟ سب ٹھیک ہیں، خیریت سے ہیں؟ سابقہ لیکچر میں ہم نے کلمہ کی 3 اقسام اسم، فعل اور حرف، ان کی تعریفات کو سمجھا تھا۔ میں امید کرتا ہوں کہ آپ حضرات خوب اچھے سے ان تعریفات کو سمجھ چکے ہوں گے اور ان کو یاد کر لیا ہوگا۔ آج کے لیکچر میں ہم امثلہ پر ان تعریفات کو منطبق کریں گے۔ مثالیں شروع کرنے سے پہلے میں سابقہ سبق کا خلاصہ عرض کر دیتا ہوں۔ انسان جو بھی بامعنی لفظ اپنی زبان سے نکالتا ہے، یا تو اس لفظ کا مفہوم کسی دوسرے لفظ کے ساتھ جوڑے بغیر سمجھ میں آ جائے گا اور زمانہ اس کے مفہوم کا حصہ نہیں ہوگا، اس کو کہتے ہیں اسم۔ یا اسی بات کو آپ یوں کہہ لیں کہ انسانوں، جانوروں، چیزوں اور جگہوں کے نام کو اسم کہتے ہیں۔ اب میں چند ایک مثالیں آپ حضرات کے سامنے رکھتا ہوں، تو آپ نے دیکھنا ہوگا کہ آیا یہ تمام الفاظ اس تعریف کے مطابق ہیں؟ تو چلتے ہیں امثلہ کی طرف۔ الجدید، القدیم، الحلیب، البرق، القوی، الضعیف، الستارہ، الفتح، الجید، الردی، الہزیل، السمین، التفاح، المقالہ، القاموس، القاع۔ دیکھیں یہ تمام الفاظ تعریف کے مطابق ہیں۔ مثال کے طور پر الحلیب، اس کا معنی ہے دودھ۔ تو دیکھیں دودھ والا مفہوم الحلیب سے سمجھ میں آ رہا ہے کسی اور لفظ کو اس کے ساتھ جوڑے بغیر، اور اس میں زمانہ یعنی وقت والا کوئی مفہوم بھی نہیں پایا جا رہا۔ ایسے ہی بقیہ تمام امثلہ پر آپ غور کرتے جائیں، آپ کو یہ بات نظر آئے گی کہ تمام الفاظ کا مفہوم بغیر دوسرے لفظ کے جوڑے سمجھ میں آ رہا ہے اور زمانہ اس مفہوم کا حصہ نہیں ہے۔ اب ہم شروع والی تمہید کی طرف لوٹتے ہیں کہ انسان جو بامعنی لفظ زبان سے نکالتا ہے، اس کا مفہوم مستقل طور پر یعنی دوسرے کلمے کے ملائے بغیر سمجھ میں آ جائے گا، اور زمانہ یعنی وقت بھی اس کے مفہوم کا حصہ ہوگا۔ اس کو فعل کہتے ہیں۔ سابقہ لیکچر میں یہ بات آ گئی تھی کہ زمانے 3 ہیں۔ ایک گزرا ہوا زمانہ، اس کو ماضی کہتے ہیں، اور ایک موجودہ زمانہ جس کو حال کہتے ہیں، اور ایک آنے والا زمانہ جس کو مستقبل کہتے ہیں۔ میں اگر فعل کی تعریف کو تھوڑا سا اور واضح کروں تو یوں کہہ سکتا ہوں کہ فعل 3 چیزوں کا مجموعہ ہوتا ہے۔ ایک تو اس میں کیے جانے والے کام کا مفہوم ہوتا ہے، دوسرا اس میں کام کے کرنے والے کا معنی بھی پایا جاتا ہے، تیسرا اس میں زمانہ یعنی وقت والا مفہوم بھی ہوتا ہے۔ آپ اس کو مثال سے سمجھ لیں کہ داخلہ، وہ داخل ہوا۔ اب دیکھیں داخل ہونا یہ ایک کام ہے جس کو فعل کہتے ہیں، اس کا مفہوم بھی اس میں ہے۔ ایسے ہی وہ سے ہم کرنے والے کو تعبیر کر رہے ہیں، اور داخل ہوا سے گزرا ہوا زمانے کی طرف اشارہ ہو رہا ہے۔
کوئی بھی فعل ہو اس کے کرنے والے مختلف ہو سکتے ہیں. وہ بھی ہو سکتا ہے جو ہماری محفل میں ہمارے سامنے موجود نہیں ہے، اور کوئی کرنے والا ایسا بھی ہو سکتا ہے جو ہمارے سامنے موجود ہے، اور بولنے والا خود بھی اس کام کا کرنے والا ہو سکتا ہے. تو اگر کام کا کرنے والا وہ ہمارے سامنے موجود نہ ہو تو اس کو کہتے ہیں کہ یہ فاعل غائب ہے، یعنی غیر موجود فاعل ہے. اور اگر کام کا کرنے والا مجلس میں موجود ہو اس کو کہتے ہیں کہ اس کا فاعل یعنی کرنے والا وہ مخاطب ہے جسے ہم بات کر سکتے ہیں اور کر رہے ہیں. اور اگر کام کا کرنے والا خود بولنے والا ہو تو ہم کہیں گے کہ اس کا فاعل متکلم ہے. تو گویا کہ کام کرنے والا اس کو فاعل کہتے ہیں، اور اس کی 3 قسمیں بن گئی: غائب یعنی غیر موجود، مخاطب یعنی مجلس میں موجود، اور متکلم یعنی بات کرنے والا. ایسے ہی کام کرنے والا جس کو ہم نے فاعل کا نام دیا ہے وہ کبھی ایک ہوتا ہے، کبھی 2 ہوتے ہیں، اور کبھی زیادہ ہوتے ہیں. ایسے ہی کام کا کرنے والا کبھی مرد ہوگا اور کبھی عورت ہوگی. تو اس اعتبار سے فعل کی مختلف شکلیں بنتی ہیں، اور ان مختلف شکلوں کو صیغہ کہا جاتا ہے. یہ صیغے کتنے ہیں اور کیسے بنتے ہیں، اس کو سمجھنے کے لیے آپ فاعل کی اقسام والے اس شجرہ پر غور کریں. سب سے پہلے فاعل مذکر اور مؤنث کی طرف تقسیم ہو رہا ہے. آپ پہلے مذکر کو لیں اور اس کے ساتھ واحد اور پھر غائب کو جوڑیں تو صیغہ بنا واحد مذکر غائب. اب مذکر کے ساتھ تثنیہ اور غائب کو جوڑیں تو صیغہ بنا تثنیہ مذکر غائب. پھر مذکر کے ساتھ آپ جمع اور غائب کو جوڑیں تو صیغہ بنا جمع مذکر غائب. یہ مذکر غائب کے 3 صیغے بن گئے. اب یہی کام آپ مؤنث کے ساتھ کریں. آپ سرکل دیکھیں، پہلا صیغہ بنا واحد مؤنث غائب، دوسرا بنا تثنیہ مؤنث غائب، اور تیسرا بنا جمع مؤنث غائب. مؤنث غائب کے 3 صیغے ملا کر غائب کے کل 6 صیغے ہو گئے. اب یہی جوڑنے والا کام ہم حاضر کے ساتھ کرتے ہیں. دیکھیں، مذکر کو واحد اور حاضر کے ساتھ جوڑیں تو صیغہ بنا واحد مذکر حاضر، اور دوسرا بن گیا تثنیہ مذکر حاضر، اور تیسرا بنا جمع مذکر حاضر. ایسے ہی حاضر کو ہم مؤنث کے ساتھ جوڑتے ہیں تو پہلا صیغہ بن گیا واحد مؤنث حاضر، دوسرا تثنیہ مؤنث حاضر، اور تیسرا بنا جمع مؤنث حاضر. اب حاضر کے کل 6 صیغے ہو گئے اور کل ملا کر 12 صیغے بن گئے. اب ہمارے پاس متکلم بچ گئے. متکلم میں واحد میں مذکر مؤنث اکٹھے ہوتے ہیں تو ایک صیغہ بنا واحد متکلم، مذکر ہو یا مؤنث ہو، اور دوسرے صیغے میں مذکر مؤنث تثنیہ اور جمع یہ سب اکٹھے ہوتے ہیں، لہذا دوسرا صیغہ بنا جمع متکلم. تو یہ کل 14 صیغے بن گئے. ان کی تفصیل آگے آ رہی ہے. اب ہم آپ حضرات کے سامنے
کچھ مثالیں رکھیں گے جن میں ماضی والا زمانہ پایا جائے گا اور فاعل مختلف شکلوں میں اس میں ظاہر ہوگا. جیسے دخلا داخل ہو گیا وہ ایک مرد، دخلا داخل ہو گئے وہ دو مرد، دخلو داخل ہو گئے وہ سب مرد، دخلت داخل ہو گئی وہ ایک عورت، دخلتا داخل ہو گئیں وہ دو عورتیں، دخلنا داخل ہو گئیں وہ سب عورتیں، دخلتا داخل ہو گیا تو ایک مرد، دخلتما داخل ہو گئے تم دو مرد، دخلتم داخل ہو گئے تم سب مرد، دخلتی داخل ہو گئی تو ایک عورت، دخلتما داخل ہو گئیں تم دو عورتیں، دخلتنا داخل ہو گئیں تم سب عورتیں، دخلتو داخل ہوا میں ایک مرد یا میں ایک عورت، اور دخلنا داخل ہو گئے ہم دو مرد یا دو عورتیں یا سب مرد سب عورتیں. تو ان تمام صیغوں میں ایک تو گزرا ہوا یعنی ماضی والا زمانہ پایا جا رہا ہے، اور پہلے 6 صیغے آپ دیکھیں کہ اس میں فاعل غائب ہے، اگلے 6 صیغوں میں فاعل مخاطب ہے، اور اخیر والے 2 صیغوں میں فاعل متکلم ہے. ہم چلتے ہیں اس فعل کی طرف جس میں موجودہ اور آنے والا زمانہ پایا جاتا ہے. جیسے یدخلو داخل ہو رہا ہے یا ہوگا وہ ایک مرد، یدخلانی داخل ہو رہے ہیں یا ہوں گے وہ دو مرد، یدخلونا داخل ہو رہے ہیں یا ہوں گے وہ سب مرد، تدخلو داخل ہو رہی ہے یا ہوگی وہ ایک عورت، تدخلانی داخل ہو رہی ہیں یا ہوں گی وہ دو عورتیں، یدخلنا داخل ہو رہی ہیں یا ہوں گی وہ سب عورتیں، تدخلو داخل ہو رہا ہے یا ہوگا تو ایک مرد، تدخلانی داخل ہو رہے ہو یا ہوگے تم دو مرد، تدخلونا داخل ہو رہے ہو یا ہوگے تم سب مرد، تدخلینا داخل ہو رہی ہے یا ہوگی تو ایک عورت، تدخلانی داخل ہو رہی ہیں یا ہوں گی تم دو عورتیں، اور تدخلنا داخل ہو رہی ہیں یا ہوں گی تم سب عورتیں، ادخلو داخل ہو رہا ہوں یا ہوں گا میں ایک مرد یا ایک عورت، اور ندخلو داخل ہو رہے ہیں یا ہوں گے ہم دو مرد یا دو عورتیں یا سب مرد سب عورتیں. تو اس ایک ایک لفظ کو صیغہ کہتے ہیں اور اس پوری لسٹ کو گردان کہہ دیتے ہیں. اور جو پہلی ہم نے گردان پڑھی ہے اس میں زمانہ ماضی والا تھا، اور جو دوسری گردان پڑھی ہے اس میں موجودہ اور آنے والا زمانہ تھا. اب یہ جو پہلی گردان ہے اس کو فعل ماضی کہہ دیتے ہیں، اور یہ جو دوسری گردان ہے اس کو فعل مضارع کہہ دیتے ہیں. آج کے اس لیکچر میں فعل کا فاعل اور زمانوں کے اعتبار سے ضروری بیان آ گیا ہے، اور فعل کی مکمل تفصیل کے لیے ایک مستقل علم ہے جس کو علم الصیغہ یا علم الصرف کہا جاتا ہے، اور فعل کی مکمل تفصیل اسی علم میں بیان ہوتی ہے. اس لیکچر میں ہمارا اسم اور فعل کچھ امثلہ کے ساتھ مکمل ہوا. اگلے لیکچر میں انشاءاللہ حرف کی تعریف اور حرف کی امثلہ کو ہم پڑھیں گے. اللہ تعالیٰ ہم سب کا حامی و ناصر ہو. دعاؤں میں یاد رکھیے گا. اللہ حافظ.